بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. شب قدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. شب قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط اور وسیلے سے ایک ایسا عظیم تحفہ ہے امت مصطفیٰ کے لیے. یوں تو آقا دو جہاں کے بڑے احسانات ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل اور آپ کی یہ نالین اقدس کا صدقہ ہے کہ اللہ نے حضور کی امت پر بڑے احسانات فرمائے اور فرمایا کہ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہاری پیٹھ سے بوجھ اتار دیا. جو پچھلی امتوں پر بوجھ تھے، احکامات تھے، سختیاں تھیں، فرمایا اے محبوب آپ کی امت کو یہ بھول بھی معاف کیا گیا، نسیان بھی معاف کیا گیا، غلطی بھی معاف کی گئی. اللہ. جو بھول کا غلطی کرے، جس طرح کہ روزے کی حالت میں کوئی بھول کر پانی پی لے تو معاف ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بے شمار احسانات. ان میں ایک عظیم احسان اللہ نے شب قدر عطا فرمایا. واہ واہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے کسی امت کو یہ شب قدر عطا نہیں کی گئی. اچھا، شب قدر اس کے اوپر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. اکثر ناظرین پڑھتے سنتے رہتے ہیں. آج کل علماء اکثر مسائل میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 30 دن کا اعتکاف فرمایا. شروع کے 10 دن، پھر 20 دن، پھر آخری 30 دن میں فرمایا کہ رب کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخر کی طاق راتوں میں. جی اچھا دیکھیں، شب قدر کی تعیین کر دی گئی تھی حدیث پاک میں. صحیح بتا دیا گیا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ شب قدر فلاں رات کو ہے. صحیح. لیکن اب یہ تعیین اٹھا کیوں لی گئی؟ اس کے پیچھے وہ راز کیا ہے؟ ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا کہ یہ آخری کی 10 راتیں، ان میں 5 جو طاق راتیں ان میں شب قدر ہے. ہوا کیا کہ جب یہ تعیین کی جا رہی تھی اور آقا دو جہاں کو بتایا جا رہا تھا تو ہوا یہ کہ جس وقت یہ وحی کا نزول ہو رہا تھا اور یہ معاملات ہو رہے تھے، اس وقت 2 آدمی باہر جھگڑا کر رہے تھے. ہاں. تو حضور نے فرمایا تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا. ہاں. اب معین نہیں ہے، 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان ایک رات 5 راتوں میں کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی. اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں، آج آپ نچلی سطح پہ آ جائیں، گھروں میں جھگڑے، خاندانوں میں جھگڑے، سگے بہن بھائی روٹھے ہوئے ہیں. یعنی آج 25واں روزہ ہو گیا، آج 26ویں شب آ گئی جی. امیر علیہ سنت کی ماشاءاللہ. تو 26ویں شریف آ گئی. تو آپ اندازہ لگائیں 26ویں شب آ گئی اور اس 26ویں شب میں کتنے ہی ایسے ہوں گے جو بہن بھائی آپس میں ملے نہیں ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے. تو آپ سوچئے جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو وہاں کے جتنے بڑے اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے، میں ان سے کہوں گا بھائی خدا کے واسطے اپنے گھروں میں محبتیں پیدا کرو. کیونکہ اکثر ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس گھروں میں لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. بھائی شب قدر کیا ہے؟ شب قدر در حقیقت برکت ہے. وہ برکت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی. اب آپ سوچئے ذرا، اگر یہ تعین کر دی جاتی ہے بھائی مثال کے طور پر 25ویں شب قدر ہے تو کتنی آسانی ہو جاتی. لیکن ان 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین اٹھا لی گئی اور یہ کرم نوازی حضور کے صدقے عطا ہوئی کہ ختم نہیں کی گئی. اللہ رب چاہتا تو ختم بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کریم پروردگار کا یہ احسان ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں 5 طاق راتیں تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرے؟ خالی 2 رکعت نفل پڑھ لیں، بس 2 رکعت نفل پڑھیں. دیکھیں اکثر لوگ آج کل حالت یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں یار کہ ہم جو ہے نا کیا نام ہے پوری رات کیسے عبادت کریں. بھائی کم از کم 2 رکعت نفل تو پڑھ. یعنی مجھے آج ہی کسی نے بتایا کہ چائے کے ہوٹلز ہیں جناب، وہ پوری رات بھرے میں باہر گپے مار رہے لوگ طاق راتوں میں. یعنی کل 25ویں شب تھی اور ہم تو خیر یہاں سیٹ پر تھے تو مجھے کسی نے بتایا آج ہی کی بات ہے کہ جناب ہم رات کو 3 بجے ایک ہوٹل سے گزرے تو جم میں غفیر لگا ہوا ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور پارٹیز ہو رہی ہیں. ارے یہ شب قدر ہے، ممکنہ لیلۃ القدر ہے، تو اس کی قدر کیجئے. اس رات میں عبادت کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. نزول قرآن کی رات ہے. اس رات میں ایک سجدہ 1000 سال کے سجدوں کے برابر نہیں ہے، افضل ہے 1000 سجدوں سے. اس رات میں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے حضور معافیہ مانگیں. اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں کس قدر بدترین ہیں.
اس وقت عالم اسلام بالخصوص مسلمان، اور یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ آپ اندازہ لگائیے مسلمان پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمان کو مارا جا رہا ہے، مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور دہشت گرد بھی مسلمان کو ہی کہا جا رہا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو اس وقت جو مسلمانوں کی ابتری ہے، آپس میں مسلمان رنجش میں شکار ہیں، آپس میں بھائی بھائی سے دور ہے، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کو روادار نہیں ہے. تو خدا کے لیے نفرتیں ختم کریں. یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے. آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے انسان بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ رب العالمین جو رب کائنات ہے، جو سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ پروردگار فرماتا ہے، آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنے شان کے لائق، اور گویا کہ وہ بلا تشبیہ و بلا مثال عرض کر رہا ہوں، باہیں کھول دی جاتی ہیں اور کہا جاتا آ جاؤ گناہگارو دامن رحمت میں آ جاؤ. کون ہے جس کو میں یہ عطا کر دوں؟ ہاں کذا. یہ حدیث الفاظ میں ہے، یہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ مانگ کیا مانگ. وہ مانگنے والا تو ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مانگنے والا تو پارٹی کر رہا ہے، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بھائی کم سے کم تو 2 رکعت تو پڑھا اللہ کے بندے ہیں. عشاء کی نماز پڑھ لے، اس کے اندر قیام کر لے، صلاۃ التسبیح ادا کر لے، قضا نمازیں پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب قدر کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے.